جی السلام علیکم. اچھا، اس ویڈیو میں کچھ بیسکس بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ سورسنگ میں آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ بیسک کانسیپٹ ہیں جو مجھے اپنے ایکسپیرینس سے سورسنگ کے لیے پتہ ہے، تو میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. کہ سورسنگ کرتے وقت تو سب سے پہلے آپ نے وی چیٹ ڈاؤن لوڈ کر لینا. کوشش کریں کہ سپلائر سے علی بابا پہ بس نارمل سی کانورزیشن کرنے کے بعد ان کا وی چیٹ آئی ڈی مانگ لیں، اور وی چیٹ کے اوپر ان کے اوپر باقی کی ان سے ڈیٹیلس مانگیں، تاکہ وی چیٹ پہ وہ زیادہ فریکوینٹلی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ زیادہ بہتر رپلائی کر رہے ہوں گے وی چیٹ کے اوپر. تو جو سپلائرز آپ کو جن کے ریٹ سمجھ آتے جائیں ان کو وی چیٹ پہ ایڈ کر لیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ بات کریں. دوسری بات، آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک ہی کمپنی کے ڈفرینٹ ایجنٹس تو آپ کو ریٹس نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہمیشہ پتہ لگے گا اپنے ایکسپیرینس کے اوپر، اور جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ چائنیز سیلرس کیسے بات کرتے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ ایک کامن میسج دیکھا کریں گے جو آپ کو جب آپ 15-20 لوگوں کو کانٹیکٹ کریں گے تو ان 3-4 لوگوں سے آپ کو ایک سیم میسج کا پیٹرن نظر آیا کرے گا. ٹھیک ہے، ان کا ایک کاپی پیسٹڈ میسج ہوا کرے گا. وہ زیادہ تر ایجنٹس ہوتے ہیں جو ایک ہی ٹریڈنگ کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان نے ڈفرینٹ لسٹنگس بنائی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹس بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہاں سے بھی اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پہ یہ سیم میسیجز آ رہے ہیں تو مطلب کہ یہ سیم کمپنی یا سیم کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ ایک ہی کمپنی ہے اور آپ کسی ایک اس میں سے جس کے ریٹ سمجھ آ رہے ہیں اس سے بات کریں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی جب سپلائر سے، میں نے جس طرح پچھلے بھی لیکچرز میں بتایا تھا کہ سپلائر سے آپ نے رابطہ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ بیسک انفارمیشن لازمی ہونی چاہیے اپنے پروڈکٹ کے لیے، تاکہ آپ ان کو اپنا فارم سینڈ کر سکیں اور آپ کا ٹائم بچے وہاں پہ. اگر آپ ان سے انفارمیشن لینا ان کے کیٹلاگس ضرور مانگیں، ان کی کمپنی کیٹلاگ ضرور مانگیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس اور کیا پروڈکٹس ہیں، لیکن اپنا ٹائم بچانے کے لیے اپنی میکسیمم جو انفارمیشن ہے وہ امیزون سے کلیکٹ کر کے اپنی سورسنگ فیز میں گھسیں. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو سورسنگ کی اہمیت تو بتائی تھی کہ آپ نے کس طرح سورسنگ پہ فوکس کرنا ہے، کہ آپ کو اچھی سورسنگ مل رہی ہو، آپ کو اپنی ٹارگیٹڈ پرائس مل رہی ہو جس پہ آپ کو پتہ ہو آپ کے پاس پروفٹ مارجن بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے جو سپلائرز ہیں، جو کمپیٹیٹرز ہیں امیزون پہ، ان کے آپ نے ڈائمینشنز دیکھی ہوں گی سیمپلز میں. تو اسی طرح آپ نے ان کے اوپر اپنی ایف پی اے فیس کیلکولیٹ کرنی ہے، سارا پروسیس گزار کے آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس اتنا پروفٹ بچ رہا ہے. ابھی اس کے بیچ میں اور بھی بہت سارے ایکسپینسز آئیں گے، ویئر ہاؤس کے آئیں گے، انسپیکشن کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کا بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا پروفٹ نکالنا ہے، اور کوشش کیجیے کہ پروفٹ میں بھی تھوڑی سی آپ ریلیکسیشن رکھیں، کیونکہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا پروفٹ کٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. جیسے امیزون کے اوپر پرائس وار شروع ہو سکتی ہے، آپ کو ویسے ہی اپنی سیلنگ پرائس کو کم کر کے بیچنا ہوگا شروع میں. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پروفٹ کم ہوگا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی ٹارگیٹ پرائس کو اچیو کرنا ہے. اچھا، ٹارگیٹ پرائس اچیو کرنے کی بات تھی تو میں اس پہ پہلے بھی جس طرح بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی سورسنگ ایجنٹ کوئی نون سورسنگ ایجنٹ ہائر کرتے ہیں پاکستان سے، کافی زیادہ سورسنگ کمپنیز ہیں جن کے چائنا کے اندر جو خود آلریڈی چائنا میں ہی بیٹھی ہیں پاکستانی سورسز، تو آپ ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بے شک وہ آپ کے اپنے کلائنٹ کے لیے ہیں یا آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے، لیکن ان کو کانٹیکٹ کرنا کبھی میرے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، کیونکہ ان نے کچھ اپنے ریفرنسز بھی آپ ان کی طرف سے لیں کہ آپ کن کن چیزوں کو سورس کرایا ہوا ہے کن کن لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، وہ پروڈکٹس تو آپ کو اوبیسلی نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان نے اچھی سورسنگ کی ہوئی ہے. تو ان سے جب آپ کو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ریٹس کم مل سکتے ہیں علی بابا کی بھی نسبت. ٹھیک ہے، جو اپور کے اوپر اور فائبر کے اوپر آپ کو سورسنگ ملیں گی، ان کا نقصان کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، وہ آپ کو شاید کم پیسوں میں مل رہے ہو. اور جو سورسنگ ایجنٹ ہیں اسپیشلی جن کے تھوڑے نام ہیں، ان کے شاید تھوڑے سروس چارجز تھوڑے سے زیادہ ہوں. لیکن فائبر پہ آپ کو نقصان کیا ہوگا کہ وہ بھی بس اسی طرح ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے علی بابا کے اوپر سرچنگ کریں گے اور کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو ایک ریٹ نکال دیں گے. تو اس سے بہتر آپ اس کو خود ہی ڈیل کر لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بس سمپل اسی طرح ہی کریں گے تو بہتر ہے آپ ہی اس کو ایز اے وی اے، یا اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے یا جس طرح بھی، تو بہتر ہے اس کو آپ خود ڈیل کر لیں اور خود ان کے ریٹس لے لیں، خود ان سے نیگوشیشنز کر لیں، ورنہ پھر آپ کوئی سورسنگ ایجنٹ ہائر کر لیں.
ٹھیک ہے، اس کی بجائے کہ آپ فائور پہ اور اپورک پہ کوئی جن نے گگس بنائی ہوں یا کوئی ٹاسک آپ پہ پوسٹ کریں، تو وہ اس کو میں اتنا زیادہ وائبل نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کا کام بس علی بابا کے اوپر ہی دیکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، تو آپ خود ہی کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کچھ بیسک باتیں بتانا چاہتا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سورسنگ فیز میں کس مائنڈ سیٹ سے گھسنا ہے. اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ چائنیز سپلائرز بہت زیادہ ریٹس بڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کٹھے اپنی ساری انفارمیشن دینی ہے تاکہ آپ کو وہ ایک دم ریٹ آپ کا پرووائڈ کریں اور اس کے اوپر آپ نیگوشیشنس کر رہے ہو. اگر آپ ان سے خالی ایک پروڈکٹ کی پرائس پوچھیں گے، بعد میں ان کو کہیں گے اس کے اندر لوگو بھی ایڈ کر دیں، بعد میں ان کو کہیں گے کہ اس کی پیکیجنگ کے اندر اس طرح کا چینج لے آئیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان کو کہیں گے کہ اچھا یہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ آپ کو اندر ایک مینول بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح آپ کے ریٹس بڑھتے رہیں گے. تو یہی ساری چیزیں آپ کو اکٹھے بتائیں گے تو وہ ایک ریٹ نکال کے پروفیشنلی آپ کو رپلائی کریں گے، اور پھر آپ نے وہاں سے اپنی نیگوشیشن اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا، سورسنگ کرتے ہوئے جب آپ نے سپلائر سے بات کرنی ہے تو آپ نے ان کو ٹائم ان ٹائم آؤٹ بتانا ہے کہ آپ اپنی انسپیکشن ٹیم ان کی فیکٹری میں بھیجیں گے پوسٹ پروڈکشن پہ یا مڈ پروڈکشن میں، جس طرح بھی آپ چوز کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے ٹیم آلریڈی چائنا میں ہے پڑی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے جس کو کبھی بھی آپ نے کسی بھی انوینٹری کے اوپر اگنور نہیں کرنا. ایون اگر آپ اپنے پروڈکٹ کی ریپلینشمنٹ کر رہے ہیں، سیکنڈ انوینٹری آرڈر کریں، تھرڈ انوینٹری آرڈر کریں سیم سپلائر سے بھی، تو بھی آپ اس کو میک شیور کریں کہ آپ اس کی انسپیکشن کروائیں. ٹھیک ہے، انسپیکشن کے بعد ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہ رہا تھا اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، تھینک یو.